الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. آج کا جو موضوع ہے وہ قدر مختلف قسم کا ہے کہ عصری علوم کے تناظر میں اسرار تصوف کا جائزہ. ہر دور ہر عہد کے تقاضے ڈفرینٹ ہوتے ہیں اور اس دور میں جو سکہ رائج الوقت ہے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی. تو کیا ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی کو سمجھتے ہوئے اس کی مدد سے کچھ چیز ایسی حاصل کر سکتے ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہے؟ تو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا جو طریقہ کار ہے یہ بالکل وہی ہے جو انبیاء کرام کا ہوا کرتا تھا. انبیاء بھی بشارت اور خبردار کرنے کے لیے آتے تھے اور ٹیکنالوجی وہ چیز ہوتی ہے جس سے چیزیں ٹرانسفارم ہو جاتی ہیں، جو بالکل بدل جاتی ہیں اس طریقے سے کہ جیسے ادروائز ممکن نہیں ہوتا. تو آج کل بھی انفارمیشن ٹیکنالوجی کو اگر سمجھا جائے تو یہ بھی اطلاعات کے ذریعے وہ انقلاب برپا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے جو کہ جس کی ضرورت ہے اور آج کل کے دور کا تقاضا ہے. جب ہم کسی چیز پہ ایمان لے آتے ہیں، اسے مان جاتے ہیں دل سے بھی اور جان سے بھی، اس کے بعد عام طریقے کے مطابق اس کے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن بشری تقاضا یہ کہتا ہے کہ ہم چیزوں کو جانیں عقل کی روح سے بھی، اور اگر ہم اس پہ تھوڑا غور کریں تو قرآن کریم میں بھی اس کا ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ آپ دیکھتے نہیں ہو، کیا عقل کا استعمال نہیں کرتے، کیا غور و فکر نہیں کرتے، کیا اس پہ تدبر نہیں کرتے. تو جتنی بھی ٹیکنالوجیز جو کہ وجود پا رہی ہوتی ہیں یا ظہور پذیر ہوتی ہیں وہ بھی یقیناً اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہی ہوتی ہیں. تو ٹیکنالوجی کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے، وہ نئی وکیبلری ہمیں دیتی ہے، انسانوں کو نئے تناظر ہمیں دیتی ہے جس کی مدد سے ہم چیزوں کو زیادہ گہرائی سے یا مختلف انداز سے جان سکتے ہیں. تو انفارمیشن ٹیکنالوجی نے اگر ہم غور کریں تو جب سے یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی آئی ہے تو ہماری عام زبان میں روزمرہ میں بہت سے الفاظ کا اضافہ ہوا. کنیکشن ہے، سگنل ہے، چارج ہے، ایزی پیسہ ہے. اسی طریقے سے جو نیٹ بند ہے، بہت ساری اصطلاحات ہمارے پاس سامنے آئی ہیں. اور اگر ہم اس تناظر میں تصوف کا جائزہ لیں نئی اصطلاحات کی صورت میں تو ہم وہ اسرار پا سکتے ہیں جس کی وجہ سے اس کو سمجھنے میں زیادہ مکینیکل طریقے سے، اسے سیکولر طریقے سے بھی، جو کہ وہ دنیا اگر ہم یہ پیغام ان تک پہنچانا چاہتے ہیں تو ہمیں ان کی باتوں کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے اور ان سے بات کرنے کے لیے وہ وکیبلری ہونی چاہیے جو کہ ان کی سمجھ میں آتی ہے. تو اس طریقے سے ہم تبلیغ کے عمل میں شامل ہو سکتے ہیں کہ یہ پیغام جو ہے وہ کس طریقے سے پہنچائے. تو اس میں جو اسرار کا لفظ ہے بنیادی طور پہ وہ ایک پوشیدہ چیزوں کی طرف، کسی راز کی طرف، کوئی سربستہ ایسے راز ہیں جو کہ ہمیں جن کا شاید علم نہیں ہے. تو یہ ٹیکنالوجی ایک موقع فراہم کرتی ہے انفارمیشن کہ آپ چیزوں کو بالکل سیدھے سادے طریقے میں جو عام شخص کو نظر آتی ہیں، تاکہ وہ افراد جو کہ اس وقت الحاق کا شکار ہو رہے ہیں، جو ہر چیز کو ریزن کی بنیاد پہ جاننا چاہتے ہیں،
ان کے لیے ہمارے پاس کچھ اویلیبل ہے، اور آج کے اس نشست میں کوشش کریں گے کچھ ایسی باتوں کو سمجھ لیا جائے کہ جو کہ ہمارے لیے آنے والے دنوں میں اور آج کل کی وکیبلری میں جو ہمیں درکار ہے۔ تو وہ چیزیں، کیونکہ تصوف میں ادب کے نام سے سوال کرنا معیوب سمجھا جاتا ہے، تو کیا ہمیں آج کل سوال پوچھے بغیر اگر ہم کچھ چیزوں کو ظاہر کر دیں جس سے عام شخص جو ہے اس پوری بات کو سمجھ سکے، تو ہم یہ جانتے ہیں کہ جو اسرار ہے وہ بنیادی طور پہ کئی معنوں میں، جس میں زیادہ تر جو ہے وہ رازدارانہ طریقے سے، تو یہ چیزیں راز میں اس وجہ سے رکھی جاتی ہیں کیونکہ جب چیز کی مکمل طور پہ ادراک نہ ہو، جو کچا پکا ذہن جب اس کے بارے میں سنتا ہے تو وہ ابہام کا شکار ہو جاتا ہے، وہ چیزوں کو اس انداز میں نہیں دیکھ سکتا جس انداز میں اسے بتایا جا رہا ہوتا ہے۔ تو درمیان میں آج کل کی زبان میں اگر کہا جائے تو بہت سارا کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے، تو اس گیپ کو قرآن کے سٹائل کے مطابق ہم مثالوں کے ذریعے باتوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو مثال کے لیے اردو میں جو بہت اہم لفظ استعمال ہوتا ہے وہ جیسے کا لفظ ہے، کہ آپ جو نون نالج ہے اس کی مدد سے ان نون چیزوں کے بارے میں زیادہ جان سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ وہ مثال ایسی ہو جو قابل فہم ہو اور جس کو بتانا مقصود ہو اس کی بھی سمجھ میں یہ بات آ رہی ہو۔ تو ہم ان چیزوں کو کس طریقے سے بیان کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اس کے لیے جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے وہ اصطلاحات جو ہے وہ ایک پورا جو تصور ہے اسے سمیٹے ہوئے ہوتی ہے۔ تو اگر صحیح اصطلاح کا استعمال کر لیا جائے تو چیزوں کی سمجھ بہت واضح طور پہ آتی ہے۔ تو ہمیں جس چیز کی طرف دیکھنا ہے وہ اگر انسان کو ایک موبائل فون سے مثال کے طور پہ پیش کیا جائے تو ہم جانتے ہیں روزمرہ کے نالج سے، اپنے تجربے سے، کہ ہم ایک جو شخص ہے اس کو ایک ڈیوائس کے طور پہ سمجھ سکتے ہیں، ہارڈ ویئر کے طور پہ، ایک موبائل کے طور پہ سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ موبائل کے حوالے سے ہمیں دو اصطلاحات کا کچھ کو زیادہ لیکن کم از کم سب کو اس کا علم ضرور ہے کہ اس ڈیوائس میں ایک آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے، جیسے جو اینڈرائیڈ کا ایک آپریٹنگ سسٹم ہے یا ونڈو کا آپریٹنگ سسٹم ہے، تو ہم ایک آپریٹنگ سسٹم کی اصطلاح سے واقف ہے۔ ایک ڈیوائس ہے، ایک آپریٹنگ سسٹم، اور تیسری چیز جو ہے وہ ایپلیکیشن۔ جیسے اس وقت ہم جو ٹیلی فون استعمال کر رہے ہیں، موبائل کر رہے ہیں استعمال، اس میں ایک ڈیوائس ہے، ایک آپریٹنگ سسٹم ہے، اور ایک جو ہے وہ ایپلیکیشن ہے، جیسے ونڈو کی جو ہے وہ آپریٹنگ سسٹم ہے۔ تو ابھی تصور کریں کہ ایک ایسا ڈیوائس ہے جس کی جو ساخت ہے وہ اینڈرائیڈ کی ہے اور آپریٹنگ سسٹم ہم نے ونڈو کا ڈالا ہو، اور ایپلیکیشن جو ہے وہ ایپل کی ڈالی۔ بالکل اسی مثال کے طور پہ انسان جو ہے اسے جس آپریٹنگ سسٹم کی ضرورت ہے وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہوا ہے، جس کو اسلام کہہ سکتے ہیں، کہ ہمارا جو جسم ہے، جو سوچ ہے، کہ جو آپریٹنگ سسٹم کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈیوائس کو بھی چلاتا ہے اور ایپلیکیشنز کو بھی چلاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ جو فرق آ گیا ہوا ہے کہ جو ہمارا آپریٹنگ سسٹم ہے وہ ہم نے دنیاوی ڈالا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہم اسلام پہ عمل پیرا نہیں ہو سکتے۔ اور جب بھی یہ موبائل فون آتا ہے، جس کو جو بنانے والا ہوتا ہے وہی تجویز کرتا ہے کہ اس میں آپریٹنگ سسٹم کون سا چلے،
تو ابھی ہمارا جو آپریٹنگ سسٹم ہے، جب ہم اپنے طور پہ مین میڈ آپریٹنگ سسٹم کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بے شک کیپٹلزم ہو، سوشلزم ہو، جو بھی مین میڈ چیز ہوگی، وہ اس کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہو سکتا، چل نہیں سکتا، اور اس کی وجہ سے جو موبائل کے یا جو ہمارے اندر جو خوبیاں ہیں وہ مکمل طور پہ فنکشنل نہیں ہو سکتی، اجاگر نہیں ہو سکتی۔ تو سب سے پہلے ایک کنسپچلی اگر ہم تصوف پہ بات کرنے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ سب سے پہلے جو ہمارا آپریٹنگ سسٹم ہے اور وہ جو ہمارا جسم ہے، اس کے درمیان ایک ہی بنانے والے کیا جو سسٹم ہے، صرف وہی سسٹم چل سکتا ہے۔ ایپلیکیشن جہاں تک ہوتی ہیں وہ لوکل ایپلیکیشن بھی چل سکتی ہے، وہ تھرڈ پارٹی کی بنائی ہوئی ایپلیکیشن بھی چل سکتی ہے اگر آپریٹنگ سسٹم ٹھیک ہے۔ تو ابھی اگر ہم ایمان رکھتے ہیں، جو کہ الحمدللہ ہم رکھتے ہیں اس بات پہ کہ جو آپریٹنگ سسٹم ہمارا ہے وہ اسلام کے علاوہ ہو نہیں سکتا، وہ اگر ہوگا تو پوری چیزیں نہیں چلیں گی اور ہم فلی فنکشنل نہیں ہوں گے۔ ابھی موبائل کی اگر مثال کو ہم قائم رکھیں تو موبائل کو سب سے پہلے کنفیگر کرنا پڑتا ہے، اسے بالکل ویسا ہی سیٹنگ کرنی پڑتی ہے جو حکم جو ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، اس کو عام زبان میں کنفیگریشن کہتے ہیں اور ریلیجن کی زبان میں یہ سنت کہتے ہیں، کہ اس پہ جو تعمیل ہونی ہے بالکل وہی ہونی ہے، جو کمپلائنس ہونی ہے جو کہ ہمیں بتایا گیا۔ تو اصطلاحات تو ہم عصری علوم کی کہہ رہے ہیں، لیکن جس چیز کا جائزہ لے رہے ہیں وہ چیز ہماری جو ہے وہ تصوف اور انسان کی آپس میں مثال کے طور پہ ہم ان دونوں چیزوں کو کمپیئر کر۔ اچھا، اگر آپ نے وہ بھی کر لیا تو پھر آپ کے پاس سگنل آنے چاہیے۔ پہلے آپ کی سم ایکٹیو ہونی چاہیے، سم وہی ڈالنی ہے جو کہ کمپیٹیبل ہے، اور جو سم بنانے والے نے ہم پہ جو چیز بتایا ہے کہ اس کو اس کے مطابق چلانا ہے، تو ہم سم بالکل ویسے ہی چلا سکتے ہیں جس کو آپ نے جسم کے ساتھ ہم آہنگ کرنا ہے، باڈی کے ساتھ، جسے عام اصطلاح میں قلب کہتے ہیں۔ تو یہ سم جب ایکٹیو اس وقت ہوتی ہے جہاں پہ سگنل آنے شروع ہو اور موبائل فون چارج بھی ہو۔ تو یہ اصطلاحات ہمیں ایک خاکہ پریزنٹ کر رہی ہیں کہ باڈی جو ہے وہ بالکل ویسے ہی کام کرے گی فل، اگر اس کا آپریٹنگ سسٹم اچھا ہوگا۔ اس کے اندر ایک سم ایسی ایکٹیو سم ہوگی، وہ ڈورمنٹ سم نہیں ہوگی، وہ سم جو ہے وہ ایکٹیو ہوگی جو آپ کو کنیکٹ کر دے گی بہت ساری جگہوں پہ۔ تو یہاں پہ جو لفظ زیادہ اہم ہے وہ کنیکشن ہے۔ تو کنیکشن جو ہے وہ ایک بہت ہی اہم سبجیکٹ ہے، اور کنیکشن اس وقت اسٹیبلش ہوتا ہے جب آپ نے سم کے بھی پورے تقاضے پورے کیے ہوں، جب آپ نے باڈی کے بھی پورے تقاضے پورے کیے ہوں، آپریٹنگ سسٹم بھی ہو، اور آپ نو گو ایریا میں نہ ہو۔ تو اگر آپ ایسے کاموں میں مشغول ہیں جو کہ جائز نہیں ہے تو وہاں پہ سگنل نہیں آتے۔ یہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ جہاں منع کیا جائے کہ یہاں پہ نو گو ایریا، یہاں پہ سگنل نہیں آئے۔ بالکل اسی طرح اس کو تصور کریں کہ ہدایت کے سگنل اس وقت نہیں ریسیو ہوں گے اگر قلب ایکٹیویٹ نہیں ہے، اگر آپ کا ساتھ جو کنیکشن ہے رب کا وہ اسٹیبلش نہیں ہے، اور آپ نے وہ جتنے تقاضے جسم نے صفائی کے، طہارت کے یا کسی اور طریقے سے جو ہمیں چیزوں کا حکم ملا ہے، اگر کمپلائنس نہیں ہوگی، تعمیل نہیں ہوگی، یا کسی چیز میں کوئی اور مسئلہ ہوگا تو وہ سگنل نہیں آئیں گے۔ یہاں پہ ہم ایک اور اینگل اس چیز کا دیکھتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو کہ سگنل کی ریسیپشن میں بگاڑ کا باعث بنے، ڈسٹورشن کریٹ کرے یا کوئی اور مسئلہ کریٹ کرے، اس سگنل کو، اس چیز سے جان چھڑانی ضروری ہے۔ تو ہمارے کیس میں نفس جو ہے وہ معاملہ اگر کنٹرول میں نہ کیا جائے، اگر ہمارا اس پہ اختیار لاگو نہ ہو،
تو وہ مسئلہ جو ہے یقینی طور پہ ہمارے لیے کارآمد نہیں ہوتا. تو ہم اس چیز سے نجات کے لیے یا اسے کنٹرول کرنے کے لیے وہی تقاضا، کیونکہ شرط یہ ہے کہ وہ سگنل جو ہے وہ ایکٹیویٹ رہے، وہ کنیکشن جو ہے بنا رہے. تو ابھی اگر ہم اپنی توجہ مرکوز کریں صرف کنیکشن کی جانب، تو ہمارے سامنے بہت ہی انٹرسٹنگ چیزیں آتی ہیں کہ جو سگنل ہوتا ہے وہ بہت ساری چیزوں کو، اس کے اندر چیزیں میٹر کرتی ہیں، وہ چیزیں ہمیں بتاتی ہیں. جو کنیکشن ہے اس کے لیے ہم لفظ جو استعمال کرتے ہیں جوڑنے کا، لنک کہتے ہیں. تعلق ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کیا جو ہے وہ سگنل وہاں سے حاصل. تصوف کی نظر پہ تو اللہ کے کچھ خاص لوگ ہیں جن کے پاس یہ سگنل پوری اسٹرینتھ کے ساتھ آ رہے ہو. تو سگنل کا سورس تو وہی ہے جو ہونا چاہیے اور جو ایک ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا یہ چیز شامل نہیں ہے کہ یہ سگنل کسی اور جانب سے آ رہے. تو آج کل کی زبان میں اس کو ریلے کرنا کہتے ہیں کہ چیزوں کو آپ نے ریلے کر. تو وہ جو کنیکٹیوٹی جو کہ اصل میں تو اللہ کے ساتھ ہی ہے، لیکن اگر کہیں پہ وہ سگنل دستیاب ہوں اور اس کے ساتھ ہم ہاٹ اسپاٹ کی طرح وہاں سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں. ان مراحل کو اگر دیکھا جائے تو یہ چیز سلاسل کے لیے ہے کہ کنیکشن آپ کا ایک طریقے سے ہو یا دوسرے طریقے سے ہو، لیکن اگر آپ کنیکٹ صحیح جگہ پہ ہو رہے ہیں اور اس میں نہ کوئی ابہام ہے نہ ایمبیگوٹی ہے، تو یہ جتنے بھی پیکج ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے مختلف جو پیکجز جو آج کل کے عصری تناظر میں جس کو ہم یوز کرتے ہیں کہ کئی قسم کے پیکجز اویلیبل، اور جس کے پاس جس طرح کا پیکج ہے اس کے پاس اس طرح کی جو کیپیبلٹی ہے، کیپیسٹی ہے، وہ کریٹ ہو جاتی ہے. کہ 5G کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ مل جاتا ہے، جو اس میں ویڈیو بھی آ سکتی ہے، کسی میں کوئی چیز آ رہی. بالکل اسی طریقے سے جو مقام کا کانسیپٹ ہے کہ کون کس طریقے سے کنیکٹڈ ہے اور اس کے کون سے فیچرز ایکٹیو ہو گئے ہیں جو باقیوں کے ایکٹیو نہیں ہوئے. تو ان چیزوں کو اس طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے. اور اس میں زیادہ چیز جو علامہ اقبال نے ہمیں وضاحت کے ساتھ بیان کی ہے، وہ چیز یہ ہے کہ خودی کا سر نہاں، جو سر عیاں ہے وہ تو قلب میں ہے، لیکن جو سر نہاں ہے وہ لا الہ الا اللہ. تو اس سگنل کو آپ کس لیول تک کنیکٹ ہو سکتے ہیں، کس ذریعے سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں. تو یہاں پہ آ کے کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ ابہام ہے کہ یہ طریقہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، ریکمینڈڈ ہے کہ نہیں. تو اگر کوئی کسی کے ساتھ زیادہ شدت کے ساتھ بغیر شرک کے کنیکٹڈ ہونے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ چیزیں جو فنکشنلٹی ایک مومن کی شان ہے اگر وہ زیادہ اچیو ہو پا رہی ہے، تو اس سلسلے میں پھر لوگوں کو خود جائزہ لینا ہوگا کہ آپ کسی قسم سے جو کنیکشن بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کی ریزن کیا ہے، پرپز کیا ہے. اگر کہیں پہ شرک ہے تو یقینی طور پہ وہ قابل توجہ ہے اور قابل تعزیر بھی ہے، لیکن اگر ان معاملات کو بالکل مکینیکل طریقے سے دیکھا جائے کہ اگر کنیکٹیوٹی اسٹرانگ ہے، لگاتار ہے، تسلسل کے ساتھ ہے، اور اس کا جو مقصد ہے وہ رضا ہے، بیسیکلی وہ اپنے آپ کو زیادہ مضبوط اور ہم آہنگ کرنا ہے. تو ان تمام چیزوں کی روشنی میں ہم ان چیزوں کو ایک اور انداز سے دیکھ سکتے ہیں. تو یہاں پہ ابھی جو اگلے 5-10 منٹ میں جو ہم بات کریں گے وہ تھوڑی سی اسی چیز کو سپلیمنٹ کرے گی، اسے زیادہ مضبوط کرے گی، لیکن اس کی شکل تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے. ابھی ہم نے اکثر سنا ہوا ہے کہ آپ اور آپ کے
یو اینڈ یور سیلف. ابھی جو یو ہے اور یور سیلف میں فرق اس دو فکروں سے ہمیں سامنے آ رہا ہے. اور ہم اکثر یہ کہتے ہیں یو مسٹ کنٹرول یور سیلف, یو مسٹ ریسپیکٹ یور سیلف, یو مسٹ ڈیولپ یور سیلف. اب یہ جو ڈیولپ کرنا ہے, یہ جو کنٹرول کرنا ہے, یہ ثابت کرتا ہے کہ یو نے یور سیلف کو کنٹرول کرنا. تو یو کیا چیز ہے اور یور سیلف کیا چیز ہے, اور وہ کیسے کنٹرول اسٹیبلش کرنا ہے اور کیسے اس سے فائدہ حاصل کرنا ہے. تو جب ہم کہتے ہیں کہ یو مسٹ کنٹرول یور سیلف, تو یور سیلف میں ہمارا جسم ہے, ہمارا دماغ ہے, ہمارے جذبات ہیں اور ہماری سوچ ہے. تو یو نے یور سیلف کو کنٹرول کرنا. ہوتا یہ ہے کہ یور سیلف جو ہے وہ یو کو کنٹرول کرنے کی لگاتار کوشش کرتا ہے. جسم جب ہمارے پہ حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے تو ہم اس وقت سست اور کاہل ہو جاتے ہیں. جب دماغ ہمیں کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم متکبر ہو جاتے ہیں. جب ہمیں جذبات کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم جذباتی ہو جاتے ہیں. جب سوچ ہمیں کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہے تو ہم متفکر ہو جاتے ہیں. تو کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ یو کا کنٹرول یور سیلف پہ اسٹیبلش ہو جائے, وہ آپ کا اختیار ہو اور یور سیلف آپ کا اوبیڈینٹ ہو, کام کرنے والا ہو؟ تو یہ کام آسانی سے ممکن نہیں ہے. اس کے لیے 4 قسم کے جو پری ریکوزٹس ہیں وہ میٹ کرنے پڑتے ہیں. پہلا یہ ہے کہ آپ کا رزق حلال ہو, آپ کا جو فیول ہے وہ پیور اور صاف ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ آپ عاجز ہوں, کہ آپ جو ہے متکبر نہ ہوں بلکہ آپ کے اندر عاجزی ہو, اپنے جیسے لوگوں کا آپ احترام کریں, اللہ کے احکام کا احترام کریں. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ نے کبھی کسی پہ ظلم نہ کیا ہو, اور ظلم سے مراد یہ ہے کبھی حق اور حقدار کے درمیان آپ حائل نہ ہوئے ہو. اور چوتھی چیز اس میں یہ ہے کہ آپ کی صحبت اچھی ہے. تو یہ چاروں چیزیں جو ہیں وہ تقدیر کا حصہ نہیں ہے, تدبیر کا حصہ ہے. تو جب آپ یہ چاروں کام بخوبی کر لیتے ہیں تو فوری طور پہ ایک قلب جو ہے وہ بیدار ہونے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. آپ کا ضمیر جو ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے, اور ضمیر جب زندہ ہوتا ہے تو ہمیں ہدایت کے سگنل ملنے شروع ہو جاتے ہیں, بالکل ویسے ہی جیسے وائی فائی کے ملتے ہیں. تو وہ چیز ہماری جو گائیڈنس ہے وہ ایکسٹرنلی اللہ تعالیٰ کی جانب سے انشور ہو جاتی. تو ابھی تک وہ چاروں چیزیں قابو میں نہیں آتی. انہیں قابو میں کرنے کے لیے ہمیں عبادات کا سبب کیا گیا کہ جسم کو قابو رکھنے کے لیے آپ نے روزے بھی رکھوانے ہیں, اسے نماز کے لیے لے کے بھی جانا ہے, نیند پہ بھی کنٹرول رکھنا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ جسم کو قابو کرنے کا ایک میکینزم. اگر جب ہم یہ شروع کرتے ہیں تو پھر ہمارے پاس عقل بھی ہمارے قابو میں آ جاتی ہے. اس وقت عقل ہمیں کنٹرول کرتی ہے. عقل, جسم, سوچ اور جذبات آپس میں ایک اتحاد بنا لیتے ہیں اور ہم ان کے رحم و کرم پہ ہوتے ہیں. تو یہ چیز ہمیں افورڈ کرتی ہے, یہ چیز ہمیں میکنزم پرووائڈ کرتی ہے کہ آپ اپنے اوپر کنٹرول کریں. اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہر وہ چیز جو آپ سے آپ کا کنٹرول چھیننے کی کوشش کرتی ہے اسے اسلام میں حرام قرار دیا گیا. وہ ضرورت سے زیادہ جذبات ہوں, غصہ ہو, وہ کوئی نشے آور چیز ہو, میوزک ہو, ہر وہ چیز جو آپ سے آپ کا کنٹرول چھینتی ہے اس کو حرام کہتے ہیں. اور وجہ یہ ہے کہ وہ جو قلب ہے وہاں پہ اس کا سر نہان لا الہ الا اللہ. تو ابھی یہ جو تصوف ہے اور جتنی اصطلاحات ہم نے یوز کی ہیں ان ساروں کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسی ریزن نہ ہو جس سے آپ کی کنیکٹیوٹی ٹوٹتی ہو.
کیونکہ جیسے ہی کنیکٹیوٹی ٹوٹ جائے گی تو پھر آپ جو ہے وہ رحم و کرم پہ ہوں گے، کیونکہ آپ کا سسٹم فنکشنل نہیں رہے گا، آپ کی چیزیں جو ہے وہ درست سمت میں چل نہیں سکتی۔ جیسے کوئی اگر سرکٹ جو ہے وہ اگر ایک توڑ دیا جائے، ایک پوری سگنل آنے بند ہو جائے، تو ہم کتنے زیادہ اس پہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں کہ آج سگنل نہیں آ رہا، انٹرنیٹ بند ہے۔ لیکن جو روز کا جو سگنل اگر وہاں پہ قائم نہیں ہے اور اضطراب نہ پیدا ہو، مشکل نہ سمجھ میں آئے کہ کنیکشن ٹوٹ گیا، ابھی میرا بنے گا کیا۔ دنیاوی طور پہ تو ہم کنیکشن کو واچ کرتے رہتے ہیں، ہر کوشش کرتے ہیں، اگر اسے چارج کرنا ہو، پیسے دینے ہو، الیکٹریکل چارج ہو، وہ تمام کوششیں کرتے ہیں کہ سگنل بہتر سے بہتر ہو جائے، 4G سے 5G میں چلا جائے۔ ان تمام چیزوں کو اگر ہم اس کے ساتھ لنک کر کے دیکھیں تو کیا یہ کوئی سگنل قائم کرنا اور رابطہ کرنا وہاں سے کوئی یہ ایسی بات ہے جو کہ جس کے اوپر بات چیت کرنی چاہیے؟ لیکن ظاہر ہے کہ یہ جو معاملات ہیں یہ جلوت کے معاملات نہیں ہیں، یہ خلوت کے معاملات۔ پرابلم ادھر کھڑی ہو جاتی ہے جب آپ خلوت کے معاملات کو ایک پریکٹس بنا کے، ایک نئی اختراع قائم کر کے تو وہ چیزیں شروع کر دیتے ہیں جو کہ ادروائز عام بندوں کی سمجھ میں نہیں ہے۔ تو احتیاط یہ ہے کہ جو یہ والے معاملات ہیں اسے اگر تنہائی تک محدود رکھے جائیں یا چند لوگوں تک رکھے جائیں جو اس چیز کے اسرار کو سمجھتے ہیں، تو جب لوگوں کے پاس اس کنیکٹیوٹی کی وجہ سے ان کی رسائی اختیارات بڑھ جاتی ہے عام بندے سے، وہ پھر جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں اس کو وہ لوگ جو اس مقام سے واقف نہیں ہوتے وہ اس کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں جو ان کی لمیٹیشن کو واضح کرتی ہیں۔ وہ چیز کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین صورت اور سیرت میں پیدا کیا، تو وہ کنیکٹیوٹی جو ہے وہ اگر کلیئر ہو جائے تو پھر سورہ اثر بھی کلیئر ہوتی ہے کہ جب تک آپ کنیکٹ رہتے ہیں تو اس وقت تک آپ جو ہے خسارے میں نہیں رہتے۔ تو آپ کی اگر کنیکٹیوٹی ٹھیک ہے اور اس کا فیصلہ آپ کا ضمیر بتا سکتا ہے کہ وہ ایکٹیو ہے کہ نہیں ہے، وہ 5 جو ہے وہ روڈ آ رہے ہیں، جو ہے لمبائی آ رہی ہے سگنل کی، یا 2-3 آ رہے ہیں، اور یہ معاملات ڈیلی بیس پہ صبح شام ویری کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو کنیکٹیوٹی کا جو میں نے تصور آج کل کے علوم سے آپ کی خدمت میں پیش کیا، اس سلسلے میں ایک تھیوری ہے جس کو لینگویج اور تھاٹ تھیوری کہتے ہیں۔ ایک جو سکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ بندے کو خیال اسی چیز کا آ سکتا ہے جس کی اس کے پاس وکیبلری ہے۔ دوسرا گروپ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس نالج ہے تو اس کے لیے آپ اصطلاحات بنا سکتے ہیں، اصطلاحات کا انسان پابند نہیں ہے۔ اس کا مظاہرہ ہمیں علامہ اقبال کے پورے کلام میں نظر آتا ہے کہ انہوں نے ایک اندازے کے مطابق 30,000 سے زیادہ اصطلاحات کوائن کی اور اس کی مدد سے اپنے خیالات کو آگے ایڈوانس کیا، وہ ہم تک پہنچائے۔ یہ بہرحال وکیبلریز جو میں نے یوز کی وہ اس طرح کی ہیں جس سے عام بندہ، بے شک وہ مسلم ہے، نان مسلم ہے، پڑھا لکھا ہے، نہیں پڑھا لکھا، وہ ان اصطلاحات اور ان کے فنکشن کو جانتا ہے۔ ابھی اس میں ایک کانسیپٹ ہے جو توبہ کا کانسیپٹ ہے۔ جیسے ہمارا موبائل فون جب خراب ہو جاتا ہے تو ہم اس کو ری سیٹ کر لیتے ہیں، ری سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ تو یہ توبہ کا کانسیپٹ ہے کہ اگر معاملات بگڑ گئے ہیں تو از سر نو نئے سرے سے چیزوں کو ری سیٹ کر لیا جائے، نئے طریقے سے چیزوں کو۔ ابھی توبہ کا بغیر مثال کے کانسیپٹ کو سمجھانا بڑا مشکل ہے۔ تو ابھی جب یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ یہ اللہ نے ایسا ہی لکھا ہوا تھا،
تو وہاں پہ جن چیزوں کو ہم بھول جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ جس کی آپ کوشش کریں گے وہ چیز آپ کو حاصل ہو جائے گی. تو ہم بہت ساری چیزوں کو جو کہ اپنے فائدے میں ہے اسے ایک خاص طریقے سے آپس میں انٹرمنگل کرتے رہتے ہیں, ان کی آپس میں اس طرح کی سیٹنگ بنا لیتے ہیں کہ وہ ہمارے جو ضمیر کو سیٹسفائی کر دے, اسے جسٹیفائی کر دے, جو کہ ہوتا نہیں ہے. تو جب بھی ہم نے چیزوں کو سمجھنا ہے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے پریکٹس کرنے سے پہلے اس کے کانسیپٹ کو سمجھا جائے. پہلا نالج جو سمجھنا ہوتا ہے وہ کنسپچل نالج ہوتا ہے کہ ابھی اگر یونٹی ہے توحید ہے, ایک ہی جگہ پہ کنیکٹ ہونا ہے, تو وہ کیسے کنیکٹ ہونا ہے. تو ہمیں نظر آتا ہے کہ عبادات ہیں, اس کے لیے نمازیں ہیں, روزہ ہے, قرآن کریم کے ذریعے ہم کنیکٹ ہو سکتے ہیں, دعاؤں کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں. ہم اس کے لیے اگر کوئی ذکر کرنا چاہتے ہیں تو کنیکٹیوٹی جو ہے اللہ تعالیٰ سے اگر ہے, اس کے علاوہ کسی سے نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا جیسے میں نے ہاٹ پاٹ کا تصور پیش کیا کہ وہ جہاں تک سگنل آتے ہیں اس کے قریب سارے لوگ جو ہیں. یہاں پہ ایک چیز اور ہے جو کہ ہمیں سمجھنی ہے, وہ ہے کمیونیکیشن. ابھی تک ہم نے سگنل اور یہ کیا, تو کمیونیکیشن کی دو فیزز ہیں. ایک ہے کہ نیٹ ورک کے ساتھ ملنا, اور دوسرا ہے کہ اس کے تھرو پیغام کا پاس ہونا. ابھی نماز کے لیے کہا گیا ہے کہ نماز کو قائم کرنا ہے, تو ہم نے فزیکلی وہ سارا ارینجمنٹ کر لیے, لیکن نماز کیا ادا بھی ہوئی؟ ادا یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ سے رابطہ قائم بھی ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیا آپ نے خالی صرف نیٹ ورک کر کے یہ سمجھا کہ یہ چیز کیا ہم نے اچیو بھی کر لی؟ تو یہ فکر جو ہے کہ قائم کرنا ہے, اور ادا بھی آپ کو فکر ہونا چاہیے کہ کیا ادا بھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. تو یہ جیسے ہم کوانٹٹی کے بارے میں کانشیس رہتے ہیں, اسی طرح عبادت کی کوالٹی کے بارے میں بھی کانشیس ہونا ہے کہ آپ نے کس معیار کی ہے, کیونکہ ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ آنے والا دن اور گزشتہ دن جو ہے وہ پہلے سے بہتر ہونا چاہیے. تو تصوف کے حوالے سے جو آخری ٹاپک میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا وہ ہے صحبت کا ٹاپک. صحبت جو ہے, اگر آپ نے کسی بندے کی فزکس کو ٹھیک کرنا تو آپ اس کو کتابیں دے سکتے ہیں, لیکن اگر کسی بندے کی کیمسٹری کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے, اس کا واحد طریقہ صحبت ہے. دنیا میں کوئی اور طریقہ ایسا دریافت نہیں ہے جو کہ کسی اور طریقے سے, اس میں دماغ کا عمل دخل نہیں. جب صحبت سٹرونگ ہوتی ہے تو صحبت جو ہے وہ صحابہ بنا دیتی. صحبت کی پاور اتنی ہے کہ آپ کسی نیک شخص کی صحبت میں کریں تو وہ علم جو کتابوں سے حاصل نہیں ہوتا وہ آپ کو صحبت سے حاصل ہو جاتا ہے. تو صحبت جو ہے وہ خیال سے بھی ہو سکتی ہے, وہ قرآن سے بھی ہو سکتی ہے, وہ فزیکل صحبت بھی ہو سکتی ہے. تو یہ جو تصوف ہے یہ بھی صحبت کی ایک شکل ہے کہ آپ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں. تو جس کو لوگ مختلف انداز میں بیان کرتے ہیں, اور ابھی جو کہ اس وقت صورتحال ہے, جو عصر حاضر میں جو علوم اس وقت ہیں, اس میں جو آئی ٹی کے بعد دوسرا بڑا سبجیکٹ جو ہمارے پیش نظر ہے وہ کوانٹم مکینکس ہے. ابھی کوانٹم مکینکس کیا ہے اور اس کے کیا تعلق ہے صحبت کے ساتھ اور یہ جو ہے تصوف کے ساتھ, ہم آخری منٹ میں اس کے اوپر بات کرتے ہیں. جو چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کی فزیکل چیزوں کو دیکھتے ہیں. اگر آپ ایک کار کو دیکھ رہے ہیں تو کار کو جب دیکھتے ہیں تو اسے فزیکلی دیکھتے ہیں. آپ کار کو توڑ دیں تو اس کے نتیجے میں مٹیریل ہمیں ملے گا. تو جب ہم مٹیریل کو توڑیں گے تو ہمیں کیمسٹری ملے گی, وہ اٹامک لیول ہمیں مل جائے گا. جب ہم ایک ایٹم کو بھی توڑیں گے, اس کے اندر جائیں گے,
تو وہاں پہ جو چیز اویلیبل ہے اسے کوانٹم مکینکس کہتے ہیں. تو فزکس کے جو لاز ہیں وہ فزکس پہ بھی اپلیکیبل ہیں, مٹیریل پہ بھی اپلیکیبل ہیں, کیمسٹری پہ بھی اپلیکیبل. لیکن جب ایٹم کو توڑا گیا تو یہ پتا چلا کہ ایٹم جو ہے وہ فزیکل لاز کو نہیں, اس کے مطابق نہیں ہے, اسے ایک علیحدہ قسم کی چیز کہی. تو دو چیزیں ابھی تک ثابت ہو چکی ہیں اور دونوں چیزیں روحانیت کو پروو کرتی نظر آتی ہیں, کیونکہ سائنس کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ سائنس ثبوت مانگتی ہے, وہ انکار نہیں کرتی ریلیجن یا کسی چیز پہ, وہ ثبوت مانگتی ہے. اور یہ ثبوت یقیناً مسلمانوں کے پاس ہے, لیکن کیونکہ جو سائنس کا سٹرکچر ہے وہ ایبسولوٹ سے نہیں ہے, وہ لوکل ریفرنس کے ساتھ ہے, تو وہ ابھی مشکل میں ہے اس وقت. تو دو فینومنا جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا, ایک سپر پوزیشن کا ہے اور ایک کوانٹم انٹینگلمنٹ کا. یہ دونوں چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ روحانیت کتنی اسٹرانگ چیز ہے, اور یہاں پہ آ کے ہم میں سے کسی کو اس چیز کا جواب دینا چاہیے, اور وہ پیورلی پاسبل ہوگا جن کے پاس ہدایت اویلیبل. جو سپر پوزیشن کا کانسیپٹ ہے کہ ایک ہی چیز کئی جگہوں پہ اکٹھی ہو سکتی ہے, یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ سپر پوزیشن ہے کہ ایک سے زیادہ پوزیشن, وہ یہاں پہ بھی ہے یہاں پہ بھی ہے. یہ کیسے ممکن ہے, اس کے بارے میں مکمل طور پہ وہ پریشان ہے اس وقت کہ یہ جو فینومنا ہے یہ کیا فینومنا ہے کہ سپر پوزیشن پہ کیسے ایک ہی چیز بیک وقت ہو سکتی ہے, ایک مری ہوئی چیز بھی ہو سکتی ہے اور وہی چیز زندہ بھی ہو سکتی ہے. یہ چیزیں مشاہدہ تو وہ کر چکے ہیں, لیکن ہوتا کیسے ہے اس کو سمجھنے سے ابھی تک قاصر ہیں کہ یہ کیسے ہوتا ہے. دوسری چیز ہے کوانٹم انٹینگلمنٹ. آپ کسی ایک ذرے کو یہاں پہ چھیڑیں, ہزاروں ملین جو ہے نا ایئر دور ایک اور چیز بھی اسی وقت ہلے گی. یہ آپس میں انٹینگلڈ ہیں, آپس میں جڑے ہوئے ہیں. وہ کیا طریقہ جس سے جڑے ہوئے ہیں, کیا طریقہ جس سے کمیونیکیشن ہوتی ہے, یہ ابھی تک اس سے کوسوں دور ہے. تو آپ علمی تناظر میں عصر حاضر کے ذریعے دیکھیں تو ابھی وہ یہاں تک تو پہنچ گیا کہ ایک چیز بیک وقت یہ بھی ہو سکتی ہے یہ بھی ہو سکتی ہے, لیکن کیسے ہوتی ہے اس کے بارے میں وہ ابھی تک خاموش ہے. اور اسی طریقے سے ایک چیز اگر ادھر ہلتی ہے تو کسی اور جگہ کائنات میں وہی چیز کیسے ہل سکتی ہے, اس کے بارے میں بھی ابھی انسانی عقل اس سے کوسوں دور ہے کہ یہ کیسے ممکن. یہ وہ چیز ہے, اس پہ جو ایکسپلینیشن میں آپ کو کچھ چیزیں بتانا چاہوں گا, اور اس کے اوپر اگر آپ سوال جواب کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں. ہم جو انسان ہیں وہ بنیادی طور پہ دو جگہ پہ بیک وقت موجود ہوتے ہیں. ایک ہے جو لمحہ موجود ہے اور ایک ہے جو کہ ہماری زندگی ہے. جیسے اگر آپ اسے فزیکلی دیکھیں تو جو پرانے زمانے میں گھڑیال ہوتے تھے اس کا جو پینڈولم ہوتا تھا اس کا ایک سرا فکس ہوتا تھا اور جو دوسرا سرا ہے وہ نیچے موو کر رہا ہوتا تھا, ٹو اینڈ فرو, آگے پیچھے دائیں بائیں ہو رہا ہوتا تھا. تو یہ سمجھیں کہ ہم سب لمحہ موجود میں بھی ہیں جہاں پہ وقت نہیں ہے, اور دوسرا جو ہمارا ہے حصہ وہ موو کر رہا ہے, اور دونوں چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں جیسے پینڈولم جڑا ہوتا ہے. تو اگر آپ لمحہ موجود میں ہیں تو وہ بالکل وہی چیز ہے جو روحانیت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ شارق سے قریب ہے, کیونکہ لمحے میں زمانہ نہیں ہے, اور اللہ وہ نہ وہاں پہ کوئی چیز پیدا ہو سکتی ہے نہ ڈیتھ ہو سکتی ہے, کیونکہ زمانہ چاہیے پیدا ہونے کے لیے بھی اور مرنے کے لیے. اس چیز کو سوچا نہیں جا سکتا, اور جب ہمارا نیچے والا سفر ختم ہو جائے گا تو ہم جا کے اسی لمحے میں جا کے دوبارہ جڑ جائیں گے. اور قرآن کریم میں کم از کم 4 واقعات ایسے ہیں جس میں معراج شریف کا, صحابہ کہف والا, تخت بلقیس کی موومنٹ والا,
اور آخری چیز جو حضرت عزیر کے گدھے والا واقعہ، یہ ساری مختلف نوع کے جو واقعات ہیں یہ ثابت کرتے ہیں کہ بندہ یہاں پہ رہتے ہوئے ٹائم لیسنس اچیو کر سکتا ہے یا ٹائم میں برکت حاصل کر سکتا ہے. تو برکت کا کانسیپٹ بھی قرآن میں دیا ہوا ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے سیٹ میں شامل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے کلب میں شامل ہو جائیں، تو آپ بھی کلب ممبرز کی طرح ٹائم میں برکت پا سکتے ہیں. اور یہ چیز درود شریف کے ذریعے ممکن ہے. اور یہ چیز اگر آپ دیکھیں تو ہم نے جتنی باتیں ابھی کی آج، وہ ساری کی ساری اس ٹائم فریم میں نہیں ہیں جس میں ہم نارملی روحانی جو اسلامی چیزوں کو صرف روحانیت کی نظر سے دیکھتے ہیں. تو آج ہم نے کوشش کی کہ وہ ٹرمینالوجی جس سے ہم واقفیت رکھتے ہیں اس کی بنیاد کے اوپر اس پورے عمل کو دیکھیں اور کنیکٹیوٹی کے اور انفارمیشن ٹرانسفر کے، نالج گین کے ڈفرینٹ سیٹنگز کے اندر آپ یہ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے ہم چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. ٹائم کا جو الاٹڈ ٹائم تھا وہ پورا ہو گیا. تو ابھی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ شکریہ جناب، ماشاءاللہ آپ نے اپنے مضمون کو مثالوں سے خوب اچھی طرح سمجھایا. ڈاکٹر ساجد خاقانی صاحب گفتگو فرمائیں گے. جی ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ جی، ماشاءاللہ. منہ پر تعریف نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں دینیات کی اصطلاح میں اسے تجدید تصوف کہوں یا اجتہادی تصوف کہوں، بہت ساری چیزیں ویشن کے ساتھ سامنے آئی. لیکن دو تین باتیں ذہن میں ابھرتی ہیں، ان اشکالات کو آج کے فاضل مقرر دور کر دیں. تو ایک تو یہ جو اصطلاحات جن کے ساتھ ایکویشن قائم کی گئی اور ان کو ریلیونس کی گئی تصوف کے ساتھ، وہ تو بالکل صحیح ہے. اس میں تو کوئی نہ مبالغہ ہے، نہ کوئی مذائقہ ہے، نہ کوئی کمی بیشی ہے، بالکل اسی طرح ہی. لیکن یہ اصطلاحات 100 سال تو بڑی دور کی بات ہے، 50 سال یا 25 سال پہلے بھی نہیں تھی، اور آنے والے 25-30 سال یا 150 سال کے بعد پھر بھی نہیں ہوگی. نئی ٹیکنالوجی ہوگی، نئی نسل ہوگی، نئی ریکوائرمنٹس ہوں گی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج بھی صبح کی میٹنگ میں نوید ظفر صاحب نے علامہ کو صاحب پڑھا تھا، آج پڑھا تھا یا کل پڑھا تھا کہ طرز کون آئین نو سے ڈرنا، طرز کون پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. تو چلے ہمیں سمجھ بھی آ گئی، ہم نے قبول بھی کر دیا، ہم اس کو کہیں ووٹ بھی کر دیں گے لوگوں کو سمجھانے کے لیے. تو لیکن جو میدان تصوف کے کارپرداران ہیں، بڑے بزرگ ہیں، صاحب نظر بزرگ ہیں، صاحب کرامت بزرگ ہیں، کیا وہ بھی ان اصطلاحات کو قبول کریں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. کریں گے تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، نہیں کریں گے تو اس کی کیا وجہ ہوگی. تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ میں بلکہ زیر لب مسکرا بھی رہا تھا پورے کتاب کے دوران کہ نوید ظفر صاحب نے بائنری تصوف کا ایک تصور دیا ہے. بائنری تصوف کا یہ ایک ذرا ٹیکنیکل اصطلاح ہے، نوید ظفر صاحب تو ضرور سمجھ گئے، باقی لوگوں کو آسان ترجمہ کر دیتا ہوں کہ ڈیجیٹل تصوف. انہوں نے آج جس تصوف کا ذکر کیا ہے وہ ڈیجیٹل تصوف ہے، کہ جسے ایک وہ ساری کی ساری ڈیجیٹلائزیشن ہو گئی ہے تمام اصطلاحات. بہت شکریہ جی. ڈاکٹر صاحب اس میں جو جواب ہے میرا خیال ہے مجھ سے زیادہ بہتر جواب ڈاکٹر یاسر اس میں دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ نمائندگی کرتے ہیں دوسری سائڈ کی، اور وہ بتا سکتے ہیں کہ یہ ایکسیپٹیبل ہیں کہ نہیں. جی ڈاکٹر یاسر حسین سبزی صاحب، آپ نے اپنی گفتگو اور ظفر صاحب کا کہنا دونوں چیزوں کو کور کرنے. جی میر صاحب میں کوشش کرتا کور کرنے کی، لیکن میں گاڑی میں ہوں اور اس وقت بات اس طریقے کے ساتھ نہیں کر سکتا. ابھی البتہ سن رہا ہوں، آپ جاری رکھیں پروگرام کو.
मैं गाड़ी से उतरूंगा तो जब तक अगर प्रोग्राम चलता रहा तो फिर बात करूंगा। सब गाड़ी 1 मिनट के लिए साइड पे कर दें, हम सारे आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं अपनी अगर गाड़ी ठंडी में जगह पे 120 नंबर गाड़ी में बैठा हूँ इस टाइम, मेलोडी से आ रहा हूँ G9 पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ठीक हो गया जी। और कोई साहब सवाल करना चाहे हाथ का निशान बनाया, नहीं तो फिर मैं लिस्ट के मुताबिक साहबान को पुकारता हूँ। और लिस्ट के मुताबिक असद महमूद साहब का नाम आ रहा है। जनाब मोहतरम, आप गुफ्तगू फरमाएं। असद महमूद साहब, आप तक जनाब मेरी आवाज पहुंच रही है? आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर ताहिर महमूद साहब का नाम आ रहा है जी। डॉक्टर ताहिर महमूद साहब, आप तक भी आवाज पहुंची डॉक्टर साहब? आगे आ रहा है नाम डॉक्टर शहनाज जहीर साहबा का। जी डॉक्टर साहब, आप गुफ्तगू फरमाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेफाक से मैंने अभी ज्वाइन किया है, बस थोड़ा सा खाकवानी साहब का सुना था मैंने, तो बहुत अच्छी महफिल लग रही है ये। तो मैं क्या अर्ज करूं जब मैंने सुना ही नहीं। अल्लाह पाक आप लोगों को इसी तरह जो है सिरात मुस्तकीम और कारवा कायम रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। शुक्रिया डॉक्टर साहब। आगे नाम आ रहा है लुबना फरोख साहबा का। जी लुबना फरोख साहबा। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ वालेकुम सलाम। ये आए माइक करीब कर लीजिए। जी। जी मैंने भी लेट ज्वाइन किया है, मैं भी नहीं सुन सकी, लेकिन माशाल्लाह जैसे डॉक्टर शहनाज ने कहा है बहुत अच्छी महफिल है। बरकत हासिल करने के लिए मैं भी थोड़ी देर के लिए शामिल हो जाती हूँ। लुबना फरोख साहबा, आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक करीब फरमा लें। चले, मेरा मोबाइल खराब है। ठीक है, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अब ठीक हो गई आवाज, अब ठीक हो गई। जी मैं कह रही थी मैंने भी लेट ज्वाइन किया है, सारी महफिल बहुत अच्छी लग रही है। बरकत हासिल करने के लिए मैंने भी अपना शेयर डाला है ताकि मुझे भी आप लोगों की वो यहाँ से कोई बरकत और थोड़ा सा नूर हासिल हो जाए। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। उसी तरह सलामत रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज। ठीक हो गया जी, सारा सही है साहब ने तो माशाल्लाह पूरा प्रोग्राम सुना और यकीनन वो तबसरे भी अच्छी फरमाती हैं, सवाल भी अच्छा करती हैं। जी सारा सही है साहब। वालेकुम अस्सलाम। प्रोग्राम था और बहुत गहन और गहराई से किया हुआ था और तसव्वुफ के हवाले से था और बिल्कुल एक नए अंदाज में था। मुझे सर खाकवानी का तबसरा बहुत अच्छा लगा। डिजिटल तसव्वुफ वाली इस्तेमाल बड़ी जबरदस्त लगी, लेकिन ये कि सर ने बहुत अच्छे तरीके से उसको समझाया है और जगह जगह जो इस्लामी हवाले हैं वो बड़े शानदार हैं और बहुत ज्यादा दिल को लगते हैं। और मुझे तो ओवरऑल ये समझ आती है वायदा साला का इबादी अन्नी का इन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दानी फलिस्तजीबुली वलयुमिनु अल्लाहुम यरशुदून। तो असल में तो ये वाला राब्ता है जिसको हमने स्ट्रॉन्ग करना है। और उनकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि हमारे जब मोबाइल के सिग्नल्स चले जाते हैं वाकईतन ऐसा होता है कि सही परेशानी का आलम होता है। हर बच्चा बड़ा हर कोई ये पूछा होता है वाईफाई आया, सिग्नल्स आए, लेकिन जो ऊपर से हमारे सिग्नल्स हैं वो वीक हैं या स्ट्रॉन्ग हैं, कैसे हैं। मुझे लगता है कि इस प्रोग्राम को सुन के हमें उन सिग्नल्स को, उन रवाबित को बहाल करने की जरूरत है और उनको मजबूत। शुक्रिया जी। अब क्योंकि डॉक्टर यासर सचिन साहब सफर में हैं, रोड पे हैं, तो मैं फिर मुड़ता हूँ जनाब मोहतरम नवीद जफर की तरफ। जी मीर साहब, डॉक्टर साजिद खान। जी मेरी मोबाइल की बैटरी भी थोड़ी सी जा रही है, तो मैं कहता हूँ गाड़ी में ही चलें, कुछ बात कर लेते हैं थोड़ी सी। मामला इस तरह है कि ये डॉक्टर खाकवानी साहब ने जो सवाल उठाए और नवीद ज़फ़र साहब ने
मेरी तरफ फॉरवर्ड किए, तो मैंने ख़ुद भी पहले सवाल के लिए ही हाथ उठाया था। मेरे ख़्याल में तो ये जदीद साइंसी इस्तिलाहात में और असर हाज़िर की जो साइंसी इजादात हैं, इनकी रोशनी में तसव्वुफ़ को समझने की एक बेहतरीन कोशिश है। और एक आम आदमी और ख़ास करके वो लोग, जिस तरह सारा सैयद साहिबा ने बात की कि हिकमत के साथ लोगों को बुलाया जाए, कुरान में कह रहा है, तो इसमें वो लोग जो कुरान और हदीस के आलिम नहीं हैं और उस तरफ आना भी नहीं चाह रहे, तो उनको जब हम ये रास्ता समझाने की कोशिश करते हैं तो उनको उन्हीं की ज़बान में अगर ये मैसेज मिल रहा है तो ये अच्छी बात है। रही बात कि इजादात की दुनिया 50 साल पहले भी ऐसी नहीं थी और 50 साल के बाद भी ऐसी नहीं होगी, बल्कि 25 साल के बाद भी शायद ऐसी ना हो, तो उस वक्त के लिहाज से फिर उसी अंदाज़ के साथ उसको किया जाएगा, क्योंकि ये कोई दीन के हिस्से के तौर पे नहीं है। दीन तो जो अज़ल से अबद तक है वही रहेगा, जो कुरान और सुन्नत है। ये तो दीन से करीब करने के लिए आप ये कहें कि तसव्वुफ़ जो है एक हेल्पिंग बुक के तौर पे साथ आ रहा है, तो इस अंदाज़ के साथ समझाने की ये कोशिश की गई है। मेरा इनसे जो सवाल भी था नवीद ज़फ़र साहब से, वो यही बन रहा था कि ये जिस तरह साइंस तो प्रूफ मांगती है, तजर्बा मांगती है, वो जो चीज़ देखते हैं वो लोगों को दिखाने की भी ताकत रखते हैं, लेकिन सूफिया में एक बात रही है कि जिस चीज़ का भी जिस सूफ़ी ने दावा किया है, वो गूंगे तजर्बे वाली बात है कि दूसरे सूफ़ी की वो कैफियत नहीं हो सकी है, वो उसी तरीके के साथ देख नहीं सका। एक तो चलो हमारा जो ईमान बिल गैब का एक कंसेप्ट है कि तसव्वुफ़ में भी आके हमने सुनी सुनाई, मुर्शद ने कहा तो मुरीद ने मान लिया, उनके पीर ने कहा, लेकिन क्या तारीख़ में कोई ऐसे गुज़रे हैं जिन्होंने ये दिखाया हो, और आज भी कोई ऐसे लोग मौजूद हैं जो साइंसी तौर पे तसव्वुफ़ को इस अंदाज़ से प्रूव कर सकें, यानी दिखा सकें चीज़ें। ये बात। और नवीद ज़फ़र साहब से दूसरी बात कि ये जो सारा आपने आज का लेक्चर दिया है माशाल्लाह बहुत बेहतरीन, और नई चीज़ें, इस फोरम का मकसद भी यही है कि नई इस्लाहात और नई चीज़ें आएँ, क्योंकि हमने आगे बढ़ना है और ये चीज़ें हेल्पिंग के तौर पे हमारे लिए बेहतरीन है। मैं ये सवाल भी पूछना चाहूँगा कि क्या ये नवीद ज़फ़र साहब का माशाल्लाह अपना तख़य्युल है, अपना इल्म है, अपनी तहकीक है, अपना मुशाहिदा है, या किसी किताब से या किसी शख्सियत से भी इस हवाले से उन्होंने इस्तिफ़ादा किया है? ये थोड़े से जवाब भी साथ दे दें, बहुत शुक्रिया जी। नवीद ज़फ़र साहब, मुझे गालिब का एक शेर याद आ रहा है कि लाजिम नहीं कि सबको मिले एक सा जवाब, आओ ना हम भी सैर करें कोहे तूर की। तो कोहे तूर की सैर की जुस्तजू रहनी चाहिए और तकलीद नहीं होनी चाहिए